ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے۔ انس بھائی کا سوال ہے وارانسی سے کہ اگر کسی مجلس میں بیان کر رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی بڑا عالم یا مفتی آ جائے تو ان کے لیے نعرہ تکبیر لگانا کیسا ہے؟ کیونکہ ایک میلاد میں گیا جس میں ایک مفتی صاحب انہوں نے نام بھی لکھا ہے کہ وہ بیان کر رہے تھے، تبھی ایک دوسری بڑی شخصیت ہندوستان کی ہیں وہ آگے تو لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیا۔ اصل میں یہ سوال جس مقصد سے پوچھا گیا وہ تو میں سمجھ گیا، کیونکہ میں اسی فیلڈ میں ہوں سالوں سے، تو مجھے معلوم ہے کہ بندہ سوال پوچھنا کیا چاہتا ہے، اس کے کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور سوال کس کیفیت اور کس بنیاد پر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایگزام لیا جا رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی ان مسائل کے جو عوام کے اندر بیان کرنے کے نہیں ہوتے وہ پوچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ جو آپ نے لکھا ہے یا جو آپ کہنا چاہتے ہو وہ بالکل 100% صحیح ہے۔ بات بالکل ایسی ہی ہے کہ کسی کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یا نعرے لگانا یہ جائز نہیں ہے، یعنی کسی کے آنے پر اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، اس کی آمد پر نعرے لگانا یا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اس کی مثال آپ نے لکھی کہ جیسے بیان ہو رہا ہوتا ہے، پیچھے سے کوئی بڑے عالم صاحب آ رہے ہوتے ہیں تو مقرر جو ہے وہ نعرے لگانا شروع کرتا ہے کہ لوگوں کی توجہ پیچھے جائے کہ بھئی کوئی شخصیت آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے نعرے لگانا، کیونکہ نعرہ بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذکر ہے، یہ کوئی ایسی فضول یا غیر ضروری چیز نہیں ہے، یہ ذکر کے اندر ہی شامل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ عبادت کے لیے ہی ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے ذکر اس کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے فقط ذکر نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو اسی کی بنیاد پر یہ جو مسئلہ ہے کہ لوگوں کی آمد پر یعنی عالم کی آمد پر نعرے لگانا جائز نہیں ہے، کہ لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے صرف نعرے لگائے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا انڈیکیٹر دینے کے لیے فقط نعرہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کا جو استعمال کرا وہ انڈیکیٹر دینے کے لیے کرا لوگوں کو کہ فلاں شخص آ رہا ہی جائز نہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کو بھی اس طریقے سے ڈائریکٹ نعرے لگانے والے کو طنز نہیں کر سکتے۔ ایک تو مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ ہر عوام اس سے واقف بھی نہیں ہے کہ ایسا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو سامنے والے کی نیت کا بھروسہ بھی نہیں ہے، یعنی نیت کا آپ کو اعتبار نہیں۔ سامنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نعرہ لگایا ہے، خوشی میں عالم کو دیکھ کے میں جذبات کے غلبے میں نعرہ لگایا، عالم کی زیارت کر کے میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تو آپ اس کی بات کو رد نہیں کر سکتے، کیونکہ جو مومن کا کلام ہوتا ہے نا وہ حجت رکھتا ہے بعض معاملوں میں، خاص طور سے اپنے لیے کہ بھئی اس کے دل کی کیفیت اور حالت کیا ہے۔ تو اسی لیے یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ ہاں نعرہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کسی کی آمد پر لگانا جائز نہیں ہے، لیکن کسی نے لگایا تو اس کو ناجائز کا حکم آپ نے دے سکتے کہ آپ نے ناجائز کام کیا، آپ مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ ایسا ہے، لیکن لگانے والے کی نیت آپ کو نہیں پتہ، اور اس سے جو ہے مجلس میں یا اس محفل میں جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں فساد کا بھی اندیشہ رہتا ہے، کیونکہ بعض ہوتا ہے کہ اسٹیج پہ بہت بڑے بڑے علامہ ہوتے ہیں کہ بحث کے طور پر کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے، اور تقریر بیان کے اندر ان باتوں پہ نا مسائل پہ غور کریں گے، تو پھر وہاں کا مزہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے۔ جو پارٹی یا جنہوں نے لوگوں نے بلایا ہوتا ہے ان کو بھی اس سے تھوڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں چھیڑنی چاہیے۔ تو کسی کی نیت کا آپ کو اگر بھروسہ ہو کہ بھائی جاننے والے کی نیت پوچھ لے کہ آپ نے نعرہ کیوں لگایا ہے، آپ نے اس کے عالم کی زیارت میں آ کے خوشی میں نعرہ لگایا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نعرہ لگایا کیونکہ نعرہ بھی جو ہے نا اللہ کا ذکر ہے، یا پھر عوام کو توجہ دلانے کے لیے لگایا، تو یہ صورتحال میں اسی طرح جو ہے نا ایک مسئلہ جو باہر شریعت کے اندر لکھا ہے کہ کسی گاہک یعنی کسٹمر کو سامان وغیرہ دینے کے لیے اس سامان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے درود پاک یا سبحان اللہ بولنا، یا اس سامان کی فضیلت پر سبحان اللہ، یا تاجر کو سامان بیچتے وقت اس نیت سے درود پاک یا پڑھنا کہ لوگ اس کو سمجھے کہ بڑا پرہیزگار شخص ہے، یہ اس سے سامان خرید لو، اور 24 گھنٹے جب دیکھو یہ تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھا رہتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس کا بھی جو ذکر کا اصل مقصود ہے نا وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ تو یہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کے لیے کیا جائے، یہ ناجائز ہے۔ تو اسی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ سامان کو دیتے لیتے وقت درود پاک پڑھنا، سبحان اللہ بولنا، لوگوں کے لیے اپنا آپ کی فضیلت دکھانے کے لیے سبحان اللہ بولنا، بلکہ جو ہے علماء نے اتنی یہ بھی بات لکھی ہے کتابوں کے اندر
کہ اگر کوئی رات کو ڈیوٹی کرنے والا شخص ہوتا ہے جس کو چوکیدار پہرے دار بولتے ہیں، اگر وہ اپنا آپ کو جگانے کے لیے نا بلند آواز سے اللہ اکبر یا ذکر اللہ کا کرے تو اس کے لیے وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ذکر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر وہ شخص خود کو جگائے رکھنے کے لیے، خود کی نیند بھگانے کے لیے، خود کو توجہ دلانے کے لیے ذکر کر رہا ہے اور اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے تو بھی ناجائز ہے۔ تو یہ ساری باتوں سے معلوم یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے اگر کسی غیر کے ارادے سے ذکر ہوگا، کسی کی توجہ دلانے سے ذکر ہوگا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ آپ کا مسئلہ بھی یہی ہے جو کہ اکثر یہ ویڈیو پہ شاید میں نے فرسٹ ٹائم بیان کیا ہے کہ میں کرتا بھی نہیں ہوں، حالانکہ مسائل شریعت کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بیان کرنے سے بعض لوگوں کی ادھوری بات سمجھ میں آتی ہے، بعض لوگوں کے نہیں بھی آتی، اور پھر وہ جو لوگ نعرے لگاتے ہیں ان پہ پھر وہ ناجائز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو نعرہ لگائے جائز نہیں ہے۔ صرف آپ زیادہ وہ معلوم کر لیں، علماء سے اس بارے میں تشریحات کروا لیں کہ بھئی اس طریقے سے مجلس میں نعرے لگائے جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہوتا ہے، عوام کو کیا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، مقرر کو یا نظامت کرنے والے کو کیا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نعروں میں کیا نیت کرے، کہیں اس کی واقعی نیت یہ تو نہیں ہوتی کہ لوگوں کی توجہ دلا رہا ہو نعرے لگانے کے ذریعے سے، تو یہ کام جو ہے وہ ناجائز ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرن